اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں ہمارے صحابہ کتنے پیارے سوال کرتے تھے، کتنے علمی سوال کرتے تھے جس کا ہم سب کو آج فائدہ پہنچ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک آدمی کے بارے میں یا عورت کے بارے میں اتنی ہی برائی کرتے ہیں جتنی کی برائی ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے، ہم نے اس کا ذکر کیا کسی کے سامنے، بھئی یہ شراب پیتا ہے۔ ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہے، ہم نے کہا کہ بھئی وہ اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہے، میں نے سنا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو غیبت ہے۔ کہا کہ جو تم اس کے اندر دیکھو اور وہ اس کے پیٹھ پیچھے بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کہ ایک برائی ہے اور تم نے اتنی ہی بتائی جتنی کی ہے، تو یہی تو اصل غیبت ہے، ورنہ وہ تو تہمت ہو جائے گی جو غیبت سے بھی بڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو طریقے بتائے ہم کو، ایک ہے غیبت، ایک ہے تہمت۔ کہا غیبت کیا ہے؟ غیبت اتنی ہی برائی بتانا جتنی کی دیکھنا ہے۔ تہمت کیا ہے؟ وہ بتانا جو کہ نہیں ہے۔ اور ان دونوں کے لیے قرآن اور حدیث میں بے شمار وعید آئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ، قیامت کے دن برباد ہونے والا آدمی سب سے بڑا کون ہے؟ اے میرے صحابہ، قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ اے میرے صحابہ، سب سے غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ سے پھر پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، وہ جس کے پاس درہم و دینار بالکل نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن واقع ہوگا، ایک شخص کھڑا کیا جائے گا، اس کی اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ نیکیوں کے پہاڑ اس کے بازو کھڑے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو کہیں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے میرے بندے، تو نے اتنی نیکیاں کی ہیں، تو مجھ سے کیا اجر مانگتا ہے؟ بندہ ضرور کہے گا کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی مغفرت اور جنت چاہتا ہوں۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اچھا اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسانوں کے اس جماعت میں جو جمع کی جائے گی میدان محشر میں، جب سب انسان کھڑے ہوں گے، وہاں سے کوئی آواز لگائے گا اور کہے گا اے اللہ، آج آپ میرے لیے اس کے پاس سے حساب کیجئے۔ اے اللہ، اس زمین کے اوپر میں اس کے سامنے بے بس تھا، اس نے میری برائی کسی اور کے سامنے کی تھی، میں اس سے اس وقت بدلہ نہیں لے سکتا تھا، آج آپ اس سے بدلہ لیجئے اس بات کا۔ اللہ کہتے ہیں اسے روکو۔ اللہ کہتے ہیں کیا تو نے ایسا کیا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں میں نے ایسا کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے آج تو اس کے بدلے میں اب کیا دے گا؟ بندہ کہے گا آج اللہ میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں جو میں اسے دوں۔ اللہ کہیں گے تیری نیکیاں تو ہے تیرے پاس، ان نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں نکال کر اسے دے دے۔ بندہ خاموش ہو جائے گا، وہ نیکیاں اس کے پاس سے نکال کر اس کو دے دی جائیں گی۔ اس کے بعد ایک اور بندہ کھڑا ہوگا، پھر وہ کچھ کہے گا، پھر ایک کھڑا ہوگا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی دن رات اللہ کی عبادتیں کر کے محنت کرتا رہا، جو میرا امتی صبح شام نیکیاں کرتا رہا، صرف دوسروں کی غیبت کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں اس دن پھگٹ میں، بغیر کسی محنت کے پھگٹ میں، اتنی ساری محنت کی نیکیاں پھگٹ میں اپنے نامہ اعمال سے اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر، بینک اکاؤنٹ جس طرح ٹرانسفر ہوتے ہیں، بینک کرنسیز جس طرح ٹرانسفر ہوتے ہیں، آپ کے اور میرے نیکی کے اعمال ٹرانسفر کر دیے جائیں گے دوسرے کے اکاؤنٹ میں۔ اس کے باوجود آواز لگانے والے آواز لگا کر کہیں گے کہ اے اللہ ابھی میرا بھی حساب باقی ہے۔ اللہ آپ کہیں گے اب کیا کرے گا؟ تیری تو نیکیاں بھی ختم ہو گئی یہاں پر۔ بندہ کہے گا اے اللہ میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کہیں گے فرشتوں سے کہ ان کے گناہ نکال کر اس کے اعمال میں ٹرانسفر کرنا شروع کرو۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں سے گناہ نکال کر اس کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امتی میرا جو ساری زندگی نیکیاں کیا، نیکیوں کے پہاڑ کہا گیا تھا میدان محشر میں، ایک جھٹکے میں پوری نیکیاں ختم ہو گئیں، اور اس کے بازو برائیوں کے، وہ بھی دوسروں کی برائیوں کے پہاڑ کھڑے کر لیا۔ اور اللہ کہیں گے یہ تیرا عمل ہے جو تو نے کمایا ہے۔ کیسے کمایا اس نے عمل؟ اس نے تو گناہ نہیں کیا، وہ تو نیکیاں کر رہا تھا، لیکن دوسرے کی برائی کر کے اتنی بڑی بے وقوفی کیا کہ اس کا گناہ اپنے پلڑے میں لا لیا، اور اللہ کہیں گے اسے اب جہنم میں چھونک دو لے جا کر۔
اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہے قیامت کے دن۔